العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في الأرضين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارک شورا کی 9ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم حقیقی صاحب ولایت کو، تم حقیقی ولی کو چھوڑ کر اپنی پسند ناپسند کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر اگر کسی کو ولی بنا رہے ہو تو تم منبر پر تو بٹھا دو گے، لیکن وہ استعداد، وہ لیاقت، وہ صفت جو حقیقی صاحب ولایت میں پائی جاتی ہے وہ تم عطا نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کیونکہ ولایت کا تعلق منبر سے نہیں ہے. منبر ولایت کے وجود کی جگہ نہیں، ولایت کے اظہار کا مقام ہے. جو حقیقی ولی ہوگا وہ منبر پر بیٹھے گا، وہ اپنی شناخت بتائے گا، وہ اپنا تعارف کرائے گا، وہ تمہیں زوال سے کمال کی جانب لے جائے گا، وہ تمہیں انحطاط سے ارتقاء کی منزلیں طے کروائے گا، وہ تمہیں ظلمات سے نور کی جانب لے جائے گا، اندھیرے سے روشنی کی جانب لے جائے گا. تو لہٰذا اگر تم اپنی مرضی سے کسی کو ولی بنا لیتے ہو، اگر تم اس کا نام ولی اللہ رکھ دیتے ہو، اگر تم اس کا نام عبد الولی رکھ دیتے ہو، تو اس سے وہ ولی نہیں بن سکتا. اور نہ صرف یہ بات آپ کو ولایت کی ظہور میں نظر آئے گی، بلکہ پروردگار عالم نے جو بھی تجلیاں دکھائی ہے. اب اسی قرآن مجید ہی کو لے لیجیے. پروردگار عالم نے ایک لفظ ہے قرآنیات کا، یاد کر لیجیے، کہا جاتا ہے تحدی. اے حلوے والی دال اور یہ تحدی. تحدی کیسے کہتے ہیں؟ قرآنیات کی اصطلاح ہے. تحدی کہا جاتا ہے چیلنج کرنے کو. اب آپ ملاحظہ فرمائیے، پروردگار عالم نے جو 114 صورتیں نازل کی ہے، البائے بسم اللہ سے شروع ہو کے سینے والناس پر ختم ہوتی ہے، یعنی فاتحۃ الکتاب سے سورہ ناس تک، اور درمیان میں جتنی صورتیں آئی ہیں 6666 جو آیتیں بتائی جاتی ہیں 30 سپاروں پر مشتمل ہیں. آپ ان تمام صورتوں کو دیکھ لیجئے.
پروردگار عالم نے بار بار تحقیق کی ہے، بار بار چیلنج کیا ہے۔ کیا چیلنج کیا؟ ایک مرتبہ ظاہراً یہ آیت سورہ مبارک اسراء کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر یہ سارے کفار، یہ سارے مشرکین مل کر اگر اس قرآن کی کوئی مثال لانا چاہیں اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، اپنا سرمایہ بھی اکٹھا کر لیں، تمام شعراء کو، تمام تر ادباء کو، تمام تر شاعروں کو، تمام تر ماہرین ادب کو جمع کر لیں کہ اس قرآن کی نظیر لے آؤ، وہ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن خدا کی جانب سے آیا ہے اور تم جو بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا۔ اچھا نہیں لا سکتے، مسئلہ نہیں ہے، تم تو ایسا نہیں لا سکتے۔ پروردگار عالم نے اپنی تحدی، اپنے چیلنج کو آسان کیا، کہا کہ ہم یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ مبارک ہود میں کہہ رہا ہے کہ اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، مسئلہ نہیں ہے، کہا ایسی 10 سورتیں لے آؤ۔ بھائی اگر تم سورہ بقرہ نہیں لا سکتے، اگر تم آل عمران نہیں لا سکتے تو کم از کم کوثر تو لے آؤ۔ تم چھوٹی مختصر سورت تو کوئی لے آؤ۔ کہا نہیں 10 سورے بھی پروردگار ہم نہیں لا سکتے۔ اچھا پھر پروردگار نے اپنی تحدی، وہی چیلنج کو اور آسان کیا، کہا سورہ مبارک بقرہ میں، آیت کا نمبر مجھے ظاہراً 222 ہے لیکن سورہ بقرہ ہی میں یہ آیت ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہا تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، مسئلہ نہیں۔ کہا تم 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے، مسئلہ نہیں ہے، کم از کم ایک سورت تو ایسی ہی لے آؤ۔ اور اس سورت کو لانے کے لیے تم جنہیں پکارنا چاہو پکار لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی چھوٹی مختصر ترین صورت لے آؤ۔ کہا وہ بھی نہیں لا سکتے۔ اب انسان اس قرآن کو بنانے میں، اس قرآن کو گڑھنے میں، اس قرآن کی مثال اور نظیر لانے میں اتنا عاجز ہے۔ کیا ملاحظہ فرمائیے، پروردگار عالم نے اپنی کچھ صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے کی ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، مقطعات یعنی ٹکڑا ٹکڑا کرا ہوا۔ حروف مقطعات کو کیوں مقطعات کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اسے ملا کر نہیں بلکہ توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں۔ سورہ مبارک بقرہ پہلی سورت ہے جس میں حرف مقطع آیا ہے، الف لام میم۔ آپ علم نہیں پڑھتے، ملا کر نہیں پڑھتے بلکہ توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، کہیں قاف سے سورہ شروع کیا، کہیں نون سے شروع کیا، کہیں تا سین سے شروع کیا، کہیں یاسین سے شروع کیا۔ پروردگار عالم نے تقریباً 26 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ اب جا کر مفسرین نے کیا وجہ بتائی ہے؟ ایک وجہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے پروردگار نے اپنے انبیاء اور اپنے اوصیاء تک منتقل کیا ہے اور نہیں چاہتا تھا کہ امت محمدی تک وہ اسرار منتقل کرے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے اور وہ بہت وجہ دلچسپ وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ پروردگار عالم نے، توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم نے ان 26 سورتوں کا آغاز جو حروف مقطعات سے کیا ہے، کن سے کیا ہے؟ الف لام میم، کہیں قاف، کہیں نون، کہیں یا، کہیں سین، کہیں تا، کہیں عین، کہیں ہا۔ اب یہ جو حروف مقطعات سے شروع کیا ہے تو پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وہی صورتیں ہیں، یہ وہی حروف ہیں، وہی حروف ہیں جن سے تم اپنی روزمرہ گفتگو کا آغاز اور اختتام کرتے ہو۔ تم اپنے معاشرے ضمیر کو، اپنے مقصد کو، اپنی سوچ کو کس کے ذریعے سے منتقل کرتے ہو؟ الفاظ کے ذریعے سے۔ الفاظ کس سے بنے ہیں؟ اسی الف سے مل کر بنا ہے، اسی لام سے بنا ہے، اسی میم سے بنا ہے، اسی قاف سے بنا ہے، اسی نون سے بنا ہے۔ انہی حروف سے تم الفاظ کے جوڑ جوڑ کر جملے بناتے ہو اور جملے کے سہارے کے ذریعے سے اپنے معافی ضمیر کو بتاتے اور منتقل کرتے ہو۔ تو اگر تم ان حروف پر اتنے مسلط ہو تو انہی حروف سے جوڑ کر ان آیتوں جیسی کوئی آیت بنا لو۔ اور یہ آیتیں بھی تو انہی حروف مقطعات سے ہی بنی ہے نا۔
انہی حروف تہجی سے ہی ملا کر پروردگار نے آیتیں بنائی ہیں. تو تم کتنے عاجز ہو کہ وہ 28 30 یا 32 حروف جو تم اپنے حروف تہجی کے طور پر استعمال کرتے ہو, جن سے الفاظ بناتے ہو, الفاظ سے جملے بناتے ہو, جملے سے گفتگو تشکیل دیتے ہو, یہ وہی حروف ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے مافِ ضمیر کو منتقل کرتے ہو. لیکن عاجز ہو تو کتنے عاجز ہو کہ ان کو جوڑ کر آیت جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے. اب میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ انسان جو اتنا عاجز ہے کہ قرآن صامت کی ایک آیت نہیں بنا سکتا, تو وہ انسان قرآن ناطق کی نظیر کیسے لا سکے گا؟ لا محالہ طور پر بنائے گا تو ویسا ہی ہوگا جیسا خود تھا, خدا جیسا نہیں بنا سکتا. سائے میں آگے آگے تشریف لے آئیے. ایک اور صلوات پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے. تم جیسا بناؤ گے کیسا ہوگا؟ تمہارے جیسا ہی ہوگا نا. تمہارے جیسے ہونے کی توجہ کیجیے گا میری جانب. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد. تم جیسا بھی بناؤ گے وہ کیسا ہوگا؟ اچھا بھی ہوگا تو تمہارے جیسا ہوگا. وہ خدا کے نور کی تجلی نہیں ہو سکتا, خدا کی اوصاف اس میں منعکس نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے, بہت سربستہ کہہ کے گزر جاؤں, یہی وجہ ہے کہ جو بھی بعد میں آیا وہ اگلے زینے پر بیٹھتا تھا. بعد والے آئے پھر اگلا زینہ, بعد والے آئے پھر اگلا زینہ. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب تو زینے ممبر کے ختم ہو گئے ہیں, اب جب علی آ رہے ہیں تو کیا فرش پر بیٹھیں گے, کیا زمین پر بیٹھیں گے؟ تو علی اسی مقام پر جا کے جلوہ افروز ہوئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے, اور کہا کہ یہ پیر وہ ہیں جب دوش رسول پر آ سکتے ہیں, تو یہ منصب رسول پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ جو ہے انسان جیسا بھی بنائے گا اپنے جیسا بنائے گا, اور خدا بنائے گا تو کیسا بنائے گا؟ آپ اس جملے کو کہنے میں ہچکچائیے نہیں کہ خدا بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا. کہیں یہ مراد نہیں ہے کہ مولا متقیان خدا ہے, کہیں یہ مراد نہیں ہے, بلکہ مراد کیا ہے؟ مراد صرف ایک ہی بات ہے کہ عالم امکان میں خدا کی کامل تجلی پروردگار عالم نے جو بنائی ہے وہ یا محمد کو بنایا ہے یا آل محمد کو بنایا ہے. بعض اوقات ایسا ہو گیا ہے افسوس کے ساتھ کہ فضائل نہ پڑھیں تو سامنے والا کہتا ہے مولانا مقصر ہو گئے ہیں, فضائل پڑھیں تو سامنے والا کہتا ہے مولانا غالی ہو گئے ہیں. نہیں, غالی اور مقصر کی بات ہی کیا ہے؟ کیا آپ مولا متقیان کے فضائل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فضائل کو سمیٹا جا سکتا ہے؟ اگر علی ذہنوں میں آ جائے تو خدا کی قسم وہ خدا کا بنایا ہوا علی نہ ہوتا. اگر ذہنوں میں سمجھ آ جائے, اسی وجہ سے آپ نے یہ حدیث اکثر بیشتر سنی ہوگی جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی تمہارے فضائل اتنے بے نہایت ہیں کہ اگر سارے جن لکھنے والے بن جائیں, سارے انس حساب کرنے والے بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, اور سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے, لیکن اس کے باوجود ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب, خدا کی قسم تمہارے فضائل کو سمیٹا نہیں جا سکتا. اور یہ بات صرف دو ہی ذاتوں کے بارے میں ہے, ایک خدا کے بارے میں ہے کہ خدا کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, اور ایک میرے مولا کے بارے میں کہ اس کی فضیلت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ لہذا کہیں غلو کی بات نہیں ہے, کہیں توحید کی بات نہیں, بلکہ یہ جملہ تو آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ خدا کی قسم اگر خدا نے علی نہ بنائے ہوتے نا تو خدا کی قدرت پہ شک باقی رہتا. ایک ایسی اگر میرے اور آپ کے جیسے کو پروردگار عالم نے بنا کر اپنی تجلی اور اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہوتا تو یہ تو کوئی کمال نہ کیا. خدا نے کہا میں ایک ایسا انسان بناؤں گا جس طریقے سے میں ہر جگہ پر اور ہر مقام پر ہوں وہ بھی بے یک وقت 40 مقامات پر ہوگا.
ہر انسان کہہ رہا ہوگا کہ علی آج ہمارے یہاں مہمان تھے، علی آج ہمارے یہاں مہمان تھے، علی آج ہمارے یہاں مہمان تھے۔ تو بھائی اس زمانے کے جب تمہارے بڑوں کو اس معجزے سے شرک نظر نہ آیا تو تمہیں کیسے شرک نظر آ جاتا ہے؟ جب انہیں شرک نظر نہیں آیا۔ اچھا بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ ایک مرتبہ باخدا یہ خود ایک دفعہ موضوع ہونا چاہیے مجلس کا کہ حضرت صدیق، حضرت فاروق اور حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے اکابرین ہیں نا، معمولی شخصیات تو نہیں ہے۔ رسول اللہ سے ان کی قرابت بھی ہے، رسول اللہ سے ان کی رشتہ داری بھی ہے، اور رسول اللہ سے ان کی دیرینہ رفاقت بھی تھی۔ ان کی زبان سے کوئی ایک مجلس ملے کہ انسان ان کی زبان سے مولا متقیان کے فضائل سنے، یہ واقعاً مجلس کا بہت اچھا موضوع ہے کہ انسان ان کی زبان سے مولا متقیان کے فضائل سنے۔ انہوں نے اپنی نگاہ میں کس انداز سے علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ اب میں صرف ایک واقعہ اور ایک مکالمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب نے مولا متقیان سے ملے اور مولا متقیان سے دیکھ کر کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے فوراً جواب دے دیتے ہیں؟ آپ ساتھ ہیں میرے؟ پریشان نہ ہوئیے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد انہوں بزرگوار نے، دیکھیں معمولی ہستی نہیں ہے اسلام کی، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ذہنوں میں جو ناقص تصور ہے کہ یہ بہت مثال کے طور پہ معمولی نہیں ہے، معمولی افراد نہیں تھے، یہ وہ افراد تھے جو صدر اسلام میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب انہوں نے مولا متقیان سے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے، کوئی مسئلہ آیا فوراً جواب دے دیا، کوئی فقہی مسئلہ آیا فوراً جواب دے دیا، کوئی آیت کی تفسیر پوچھی فوراً جواب دے دیا، کوئی گمشدہ چیز کا پوچھا فوراً جواب دے دیا۔ یہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ آپ ابھی مجھ سے بھی پوچھیں گے، کم چیزوں کا علم آتا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں ہوگا تو میں یہی کہوں گا کہ میں اپنے سے بڑے مولانا سے پوچھ کے بتا دوں گا، میں کتاب میں دیکھ کر بتا دوں گا، میں اپنی لیپ ٹاپ میں جو PDF کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے دیکھ کے بتا دوں گا۔ بھائی یہی دنیا کا طریقہ کار اور یہی طریقہ کار منطقی طریقہ کار ہے۔ لیکن آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھیے اور میں کہوں کہ میں ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا کا دماغ توازن جو ہے وہ آج ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ مولا متقیان سے کچھ بھی پوچھا جائے ہر چیز کا جواب فوراً دے رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اتنے غیر معقول سوال بھی پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں، ہمیں یہ بتائیے آسمان پہ ستارے کتنے۔ اچھا مولا نے بھی بڑا برجستہ جواب دیا، کہا کہ اگر میں بتا دوں تو گن سکے گا، اگر میں بتا دوں تو گن سکے گا۔ اب بہرحال انہوں نے ان بزرگوار نے پوچھا مولا متقیان سے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو میرے مولا نے ان کے سوال پر ایک سوال کیا، کہا کہ بزرگوار یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہر انسان کے ہاتھ میں 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو مولا متقیان نے ان سے پوچھا کہ بزرگوار یہ بتائیے آپ نے اس سوال کے جواب میں سوچا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا علی یہ تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں تھی، سامنے کی بات پہ سوچا نہیں جاتا۔ مولا نے بھی یہی کہا کہ جس طریقے سے آپ کا ہاتھ آپ کے سامنے ہے پوری کائنات میرے سامنے ہے۔ پوری کائنات میرے سامنے ہے، آپ کچھ بھی پوچھ لیجئے، پوری جس طریقے سے آپ کا ہاتھ آپ کے سامنے ہے، پوری کائنات امیر کائنات کے سامنے ہے۔ جو کچھ بھی پوچھا فوراً بتا دیا، جو کچھ بھی معلوم کیا گیا فوراً جواب دے دیا، جس کا استفسار کیا گیا فوراً جواب دے دیا، کیونکہ کائنات کے امیر کے سامنے پوری کائنات ہے۔ اب یہ جملہ بھی میرا یاد رکھیے گا کہ نہ صرف کائنات ان کے سامنے ہے بلکہ کائنات بنی بھی ان کے لیے ہے۔ میری اور آپ کی حیثیت، صرف ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو سے پھر منسلک ہو جاؤں کہ میری اور آپ کی حیثیت اس کائنات میں وہی ہے جو ایک دعوت کے دسترخوان میں دوفیلی کی ہوتی ہے۔ دوفیلی سمجھتے ہیں نا؟ کسی کو آپ نے کسی کو مہمان کے طور پہ، دعوت کے طور پہ گھر پہ بلایا، اور جنہیں مہمان کے طور پہ بلایا تھا وہ اپنے ساتھ 2-3 رفقا کو اور لے آئے، تو صحیح ہے، وہ دسترخوان پر بیٹھیں گے، نعمتوں سے استفادہ کریں گے، پانی شربت چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ وہ اصلی ہیں
اور وہ طفیلی ہیں. طفیلی سمجھ گئے نا لفظ طفیلی. اچھا بھائی آ جائیے میں اپنے موضوع سے ریلیٹ ہو جاؤں. وہ یہ کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مرضی کے اولیاء نہ بناؤ. اور اس ذیل میں نے آپ کے سامنے ولایت کے معنی بیان کیے تھے کہ ولایت یعنی اچھا ابھی بھی مجھے جو ہے وہ آگے واقع جگہ نظر آ رہی ہے اور پیچھے صاحبان ایمان ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. ایک درود پڑھ کر واقع اگر آگے تشریف لے آئیے. درود کے علاوہ میرے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے صاحبان ایمان کو ہلانے کے لیے. درود ہی کے ذریعے سے ہل کے آگے تشریف لے آئیے. محمد والے محمد صلی لہذا ولایت کے کیا معنی کیے تھے؟ ہم نے کہا تھا ولایت یعنی قربت. قربت اختیارات لائے گی. اور گزشتہ گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ انسان کو پروردگار نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو شیطان کی ولایت اور اختیارات میں رہے اور چاہے تو پروردگار عالم کی ولایت اور اس کے اختیارات میں رہے. اور یہ اختیار صرف پروردگار نے انسان کو دیا, کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اب انسان کس کے ساتھ رہتا ہے اسے پروردگار عالم نے نوٹس میں رکھا ہے. شیطان کے ساتھ ناقص کے ساتھ رہو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم صرف رہ رہے ہو, نہیں, اس کا نقصان تم میں منتقل ہوگا. کامل کے ساتھ رہ رہے ہو تو کامل کا کمال چاہتے نہ چاہتے ہوئے تم میں منتقل ہوگا. اسی لیے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جو احادیث ہیں جسے آپ اخلاقی احادیث سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ تم کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. کیوں؟ برے دوست ہوں گے, صحبت بری ہوگی تو اس کا اثر آئے گا ہی آئے گا. اچھے دوست ہوں گے تو ان کی صحبت کا اثر آئے گا ہی آئے گا. کیوں کہا گیا ہے کہ ہم تو جاہل ہیں لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو, علماء کے جوار میں بیٹھا کرو, علماء کے سائے میں بیٹھا کرو. اس لیے کیونکہ اگر وہ گفتگو کریں تو بھی کچھ ملے گا, اگر خاموش رہیں تو بھی کچھ سکھا کر جائیں گے. کیوں کہا گیا ان کی صحبت میں, ان سے رابطے میں رہو, ان کے جوار میں رہو, ان سے میل جول رکھو. کیوں؟ تاکہ تم ان سے وہ کسب کمالات کرتے رہو. اور نہ صرف دوستوں کی صحبت کی حد تک, علماء کی صحبت کی حد تک, بلکہ ایک لقمے پر بھی اسلام نے بہت تاکید کی ہے. یہ جو تم لقمہ کھا رہے ہو اسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ لقمہ تم نے اپنے حلقوم سے, اپنے گلے سے اتارا, ہاضمے کے پروسیجر سے یہ گزرا اور جو توانائی لینی تھی وہ لے لی, جو دف ہونا تھا وہ دف ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو لقمہ کھا رہے ہو یہ تمہاری روح کی تشکیل دینے میں اثر گزار ہے. یہ ایک لقمہ بظاہر تو ایک لقمہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ایک لقمہ کہاں سے آیا ہے, کیسے آیا ہے, کیوں آیا ہے, تمہارے لیے حلال تھا, تمہارے لیے حرام تھا, یہ سب تمہارے کمالات میں یا تمہاری بستی میں اثر گزار ہے. لہذا ملاحظہ فرمائیے, منزل مصائب سے بھی بہت دور ہوں, لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے جو اشقیاء کو عصر عاشور, ظہر عاشور نہیں عصر عاشور, سب اصحاب شہید ہو چکے ہیں, رفقا شہید ہو چکے ہیں, بنی ہاشم شہید ہو چکے ہیں, اس وقت بھی جو اتمام حجت کیا ہے تو اشقیاء نے عربی کا ایک لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے ہلہلا کرنا. اب میں اردو میں اسے کہوں ہلہلا کرنا یعنی قہقہا لگانا, اس سے زیادہ آسان میں ترجمہ نہیں کر سکتا, قہقہا لگانا. تو سید الشہداء نے جب انہیں نصیحت کی, واعظ کیا کہ کیا میں نے کسی حلال کو حرام, کسی حرام کو حلال کیا ہے, کیا تم میرے حسب کو نہیں جانتے, کیا تم میرے نسب کو نہیں جانتے, کہا سب کچھ جانتے ہو. تو کہا پھر کیوں میرا خون بہانا چاہتے ہو. تو پسر سعد نے اشقیاء سے کہا کہ زور زور سے ہلہلا کرو یعنی قہقہا لگاؤ. تو جب قہقہا کیوں لگایا گیا, تاکہ سید الشہداء کی آواز اشقیاء کے کانوں تک نہ پہنچ سکے. تو وہاں پر سید الشہداء نے ایک جملہ کہا ہے, کہا کہ در حقیقت یہ جو میری آواز تم تک نہیں پہنچ پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں.
یہ جو تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، کھا رہے ہو، کسی یتیم کا حق ہے، معلوم نہیں ہے، ہمارے لیے تو جائز ہے۔ بلکہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، ادھر جوتیاں چوری ہو گئی، ڈرائیور کی جوتیاں چوری ہو گئی۔ تو ڈرائیور کے پاس فرصت تھی، ہوشیار تھا، اس نے اپنی ڈھونڈی، ایک صاحب ملے اسی گلی میں، اس امام بارگاہ کے پاس، وہ اس ڈرائیور کی جوتیاں پہن کے گھوم رہے تھے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ جوتیاں کیوں پہنی ہوئی ہیں، کس کی ہے؟ کہا میری گم ہو گئی تھی، میں نے کسی اور کی پہن لی۔ تو یہ سوچ ہوگی اور یہ عالم ہوگا، اس کا میرا مال غصب ہو گیا، میں کسی اور کا مال غصب کر لوں گا۔ کسی یتیم کا مال میرے پاس رکھوایا گیا تھا امانت کے طور پہ، کوئی اتا پتا نہیں ہے۔ ورثہ میں مال تقسیم ہوا، جو بڑا بھائی تھا، جو زیادہ طاقتور تھا، اس نے مستضعف اور کمزور ورثہ کا مال ہڑپ لیا۔ جب یہ عالم ہوگا، جب پیٹ مال حرام سے بھرا ہوگا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ جب زمانے کا امام مدد کے لیے پکارے گا تو مجھے آواز آئے گی۔ یہ صاحب کہہ رہا ہوں، یہ اسلام نے اس قدر ایک ایک لقمے پر اتنی توجہ دلائی ہے، ایک ایک دوست پر، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، کس آغوش میں تمہاری تربیت ہو رہی ہے، کس کے سائے میں تمہاری کفالت ہو رہی ہے، تم کس کے پاس بیٹھ رہے ہو، تمہارا حشر و نشر کس کے ساتھ ہے، تم کس سماج میں رہ رہے ہو، یہ سب چیزیں اثر گزار ہے۔ اپنے نوجوانوں کے لیے یہاں پر کہوں گا کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے صفحہ موبائل پر یہ جو فیس بک میں اشتہارات آ رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے، اس میں جو کچھ موسیقی آ رہی ہے، جو کچھ دیکھنے کا آ رہا ہے، یہ آپ کے نفس پر، آپ کی روح پہ اثر گزار رہا ہے، نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا۔ یہ ایک ایک تصویر جو آ جاتی ہے نا اسکیم کے طور پہ یا درمیان میں ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ، اشتہارات کے طور پہ، یہ ساری چیزیں انسان کی ترقی اور انسان کی پستی میں مؤثر ہیں۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہے کہ کامل کے ساتھ رہو تاکہ اس کا کمال تم تک منتقل ہو۔ اور اگر انسان کامل کے ساتھ رہے تو چرست، جب انسان کمال مطلق کے ساتھ رہے تو کمال نہیں کتنے کمالات اس میں منتقل ہو جائیں گے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے، میں نے گفتگو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ رسول گرامی نے جو کامیابی اور سعادت کا نسخہ دیا ہے وہ دیا ہے عبودیت، یعنی بندگی۔ اب آج اس بندگی کو ایک الگ انداز سے میں کھول کر تھوڑا بیان کروں کہ بندگی دو مرحلوں میں ہے۔ وہ یہ کہ ایک انسان نظر میں طہارت پیدا کرے اور دوسرا یہ کہ عمل میں طہارت پیدا کرے۔ ساتھ ہیں تو میرے نظر کی طہارت کا نام ہے معرفت اور عمل کی طہارت کا نام ہے اخلاص۔ بعض اوقات انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے، عمل غلط ہوتا ہے۔ میں مثال دے دوں، آپ نے سبھی نے، خصوصاً نوجوانوں نے، رابن ہوڈ کا نام سنا ہوگا۔ رابن ہوڈ ایک افسانوی کردار تھا، خیالی کردار تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ امیروں کے گھر سے چوری کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ نیت اچھی تھی لیکن کام غلط تھا۔ یہ عمل بھی قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نیت اچھی ہے، بہت اچھی نیت ہے، نیت اچھی ہے، مجلس کریں گے، کیسے؟ کنڈا لگا کے۔ رابن ہوڈ کی مثال تو آپ نے سن لی تھی نا، تھوڑی ایسی مثالیں بھی دوں جو آپ کو تھوڑی محسوس لگے۔ نعت شریف کا پروگرام کریں گے، کنڈا لگا کے۔ مسجد کی اذان دی جا رہی ہے، بھئی یہ تو مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے تو کنڈا حلال ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو نیت اچھی ہو، عمل خراب ہو، وہ بھی قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے ہی شکریہ، ویسے ہی کہ جیسے نیت خراب ہو، عمل بہت اچھا ہو۔ بہت بڑی نیاز کی ہے، بہت 300 400 500 مومنین کو لنگر میں گھر میں فرش ایسا بچھایا، انہیں بلایا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ اس لیے بلایا ہے تاکہ سال بھر میرے بزنس کی قراردادیں اور ایگریمنٹس ان کے ذریعے سے ہونا ہے۔ مومن 500 600 اکابرین ملت کو گھر میں بلایا ہے، کیوں؟ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ بہت اچھا عمل ہے، بہت بڑا ہسپتال بنایا ہے، بہت بڑا دواخانہ بنایا ہے، بہت بڑا شفا خانہ بنایا ہے، بہت بڑی کیا کہتے ہیں اسے، ڈسپینسری بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑے پیسے والے ہیں۔ کام بہت اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ اخلاص، نہ عمل میں طہارت آئے گی
نہ نظر میں طہارت آئے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ عمل بھی قبولیت تک نہیں پہنچ سکے گا. قبولیت تک کون سا عمل پہنچے گا؟ کہ عمل میں اخلاص ہو اور نظر میں معرفت ہو. جب تک یہ معرفت نہ ہو، اب دو جملے معرفت پہ سن لیجئے. اخلاص پہ میں نے پہلے گفتگو کی تھی، لہٰذا میں آج معرفت پہ چاہتا تھا کہ میں گفتگو کروں اور یہیں تک لانا چاہتا ہوں، یہیں پر گفتگو رک جائے گی. وہ یہ کہ آج نوجوان پوچھتے ہیں کہ قبلہ ہم معرفت کیسے حاصل کریں، معرفت کے لیے کیا دوا پڑھیں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ قبلہ ہمیں ورد بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے، کوئی مسئلہ بتا دیجئے، ہمارے لیے سارے پردے ہٹ جائیں، سارے حجابات ہمارے لیے منتفی اور مرتفع ہو جائیں. تو معرفت کا آسان نسخہ یہ ہے، اور جو آسان نسخہ ہوتا ہے وہی سب سے مشکل نسخہ بھی ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج اب یہ ورد پہ بات آ رہی ہے، باخدا میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن آ گئی ہے تو کہہ دوں. وہ یہ کہ لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھنے کے لیے کہ قبلہ فلاں مسئلہ ہے، نسخہ بتا دیجئے، فلاں مسئلہ ہے، کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے. سب ذکر اچھے ہیں، کیا وہ ائمہ کی جانب سے نقل ہوئے ہوں، کیا وہ علماء کی جانب سے نقل ہوئے ہوں، اور ان وظیفوں پر آپ حتماً عمل کیجئے، میں کبھی منع نہیں کرتا. لیکن ان وظیفوں پر عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ماضی میں کوئی رشتہ دار کوئی حق الناس ضائع کیا یا نہیں کیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، باہر رہتے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ قبلہ نہیں معلوم کہ پروردگار عالم کی مسائل اور مصائب نے ہمارا ہی گھر کا ایڈریس دیکھ لیا ہے. اب بچپنے ہی میں وہ یتیم کی کیفیت تھے، والد جو ہے وہ ان کی والدہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، علیحدگی ہو گئی تھی، اور عملاً یتیمی ہی کی زندگی اس بچے نے گزاری، عملاً یتیمی کی زندگی گزاری. اچھا بڑا ہوا، معاش کا بوجھ اس کے کندھے پر آ گیا، یہ افریقہ چلا گیا روزگار کے لیے. افریقہ گیا روزگار کے لیے، پیسے کما کر بھیج رہا ہے گھر والوں کو یہاں پر کراچی میں. اچھا کراچی میں گھر والوں کی معاشی صورتحال اس کے پیسوں کی وجہ سے تھوڑی بہتر ہو رہی ہے. ماں نے بیٹی ایک بہن تھی اس کی شادی کرائی، سال بھر بھی شادی نہیں چلی، طلاق ہو گئی. پھر جو چھوٹا بھائی تھا وہ منشیات کی لت میں پڑ گیا. اب یہ بیچارہ افریقہ سے پیسے پہ پیسے بنائے جا رہا ہے، خود پہ جبر کر رہا ہے، نہ کوئی شادی کر رہا ہے، نہ کوئی عیاشی کر رہا ہے، نہ حلال لذتوں سے بھی استفادہ نہیں کر رہا، حلال کھانا بھی نہیں کھا رہا، روٹی سوکھی کھا کے اپنی زندگی گزار رہا ہے تاکہ ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی جمع کرے، گھر والوں کو بھیجے، گھر والوں کی صورتحال بہتر بنے. اب بیچارہ مجھ سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ قبلہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نہ میں کوئی ولی خدا ہوں، نہ میں کوئی نبی خدا ہوں، نہ میں کوئی رسول خدا ہوں، لیکن اتنے پریشانیاں اور اتنے مصائب ہیں باخدا حل ہو کے نہیں دیتے. ایک مسئلہ حل کرتا ہوں 10 مسئلے اور ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب میں خود بھی بحیثیت طالب علم، میری سے زیادہ کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات میرے بھی ذہن میں آئی کہ واقعی یہ مسائل تو اور یہ مسائل اس بچے کی نسبت جس کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ہے یہ مسائل. مجھے اس کا جواب میں نے جو ائمہ کی جانب سے کچھ ورد یاد تھے، میں نے کہا یہ ورد کرو، یہ وظیفہ کرو، شاید پروردگار عالم اس وظیفے کے تصدق تمہاری مشکلات آسان کر دے. حوصلہ دیا، ڈھارس دی. لیکن یہ سوال میرے ذہن میں رہ گیا کہ بھئی اتنے مسائل کیوں ہیں. اچھا کچھ وقت گزرا، اس کی بچے کا ایک قریبی دوست مجھے ملا، ایک جگہ پہ ٹکرایا. تو میں نے کہا یار وہ تمہارا دوست ہے بیچارہ اتنی پریشانیوں میں، اتنے مسائل اتنے مصائب میں. تو اس دوست نے کہا کہ اسے رہنا چاہیے مسائل. میں نے کہا واقعی میں عجیب دوست ہے، دوست کے لیے بددعا کر رہا ہے. تو یہ کہنے لگا کہ میں بددعا کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی افریقہ میں ایک وقت میں رہتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ تم میرا بیگ لے کر آنا، اور اس بیگ کے بدلے میں تمہیں اتنی بڑی رقم، خطیر رقم میں تمہیں دوں گا. میرے پاس لگیج میں گنجائش نہیں ہے، تو میرا سامان لے آنا، میں یہ رقم بھی تمہیں دے رہا ہوں. بھائی کے دوست ہے، دوستی ہے، دوستی کے بعد کچھ رقم دینے کی گنجائش بنتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہارا لگیج خرید کے تمہیں پیسے دے رہا ہوں. اب یہ نوجوان، وہ جو لڑکا جس کو بیگ دیا تھا، وہ آیا کراچی، بیگ بھی نہیں لایا، اور نہ صرف یہ کہ بیگ نہیں لایا بلکہ وہ دوسرا اس کا دوست اس سے پیسے 1 سال تک مانگتا رہا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس دوست نے وہ پیسے بھی واپس نہیں لوٹائے. مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہماری زندگی کی اکثر پریشانیاں، اکثر مصائب، اکثر مشکلات، اکثر بدھیاں پروردگار عالم کی جانب سے، میرا جملہ یاد رکھیے گا، پروردگار عالم کی جانب سے امتحان نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہماری غلط کاریوں کا مکافات عمل ہوتی ہے. جب ہم اپنے ماضی کو درست نہیں کرتے، جب ہم ماضی میں حقوق الناس غصب کر رہے ہوتے ہیں،
جب ہم ماضی میں اپنی ان مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی گتھیوں کو حل نہیں کرتے، وہاں پر طاقت اور قدرت کے ذریعے سے مظلوم کا، کمزور کا، ضعیف کا حق غصب کرتے ہیں، اور وہی اس کی مکافات عمل بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی کوئی پریشانی میں گرفتاری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے، وظیفہ لیجئے، عطن میں منع نہیں کر رہا ہوں، ذکر لیجئے، ورد لیجئے، سب کچھ لیجئے، لیکن اس ورد لینے سے پہلے ایک دفعہ ماضی کو اپنے جھانک لیجئے کہ ماضی میں ایسا تو نہیں کہ کوئی غلطی کر کے آئے ہیں، کیونکہ جب تک اس غلطی کو نہیں درست کریں گے اس وقت تک وہ آگے جو رکاوٹ کا پتھر ہے وہ بھی اٹھایا نہیں جائے گا۔ لہٰذا معرفت پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ نوجوان آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ معرفت کیسے حاصل کریں، یہ معرفت کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں معرفت کسے کہتے ہیں؟ آپ سبھی نے ایک بہت بڑے فیلسوف کا نام سنا ہوگا، ابو علی سینا کا۔ ابو علی سینا جو کہ طب میں بھی ماہر تھے، ریاضی میں بھی ماہر تھے، موسیقی کے فنون میں بھی ماہر تھے، فلسفے میں بھی ماہر تھے، تفسیر قرآن میں بھی ماہر تھے، طبابت میں اور دوا شناسی میں تو ان کی مہارت تھی ہی تھی۔ تو ابو علی سینا جسے آپ آج کی دنیا میں فادر آف دی ماڈرن، فادر آف دی میڈیکل سائنس کہتے ہیں، ابو علی سینا کی قبر ہمدان میں ہے۔ ابو علی سینا کے ایک معاصر گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو الخیر ابو الرشید۔ اب ایک مرتبہ اس ابو الخیر سے پوچھا گیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ خدا کو کہاں ڈھونڈیں؟ لوگ پوچھتے نا معرفت کے لیے کیا کریں، کہا خدا کو کہاں ڈھونڈے؟ تو اس نے جواب دیا کہ خدا کوئی گمشدہ ہے جو اسے ڈھونڈنا پڑے، خدا کوئی گمشدہ ہے جو اسے ڈھونڈنا پڑے، خدا گم نہیں ہوا، تم ہو جو گم ہو گئے ہو، تم خود کو پالو، خدا بھی تمہیں مل جائے گا۔ اب اسی تناظر میں آپ مولا متقیان کی حدیث سنیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لہٰذا معرفت کا کیا نسخہ ہے؟ معرفت کا نسخہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے خود کو سمجھے۔ انسان بجائے یہ کہ کوئی حدیث کے پیچھے جائے، کوئی ورد کے پیچھے جائے، کوئی ذکر کے پیچھے جائے، کوئی وظیفے کے پیچھے جائے، پہلے یہ دیکھے کہ انسان کے نفس کا آئینہ صاف ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پہ اتنی غبار اٹی ہوئی ہے گناہوں کی، کیونکہ جب تک یہ گناہوں کی غبار صاف نہ کر لی جائے تب تک پروردگار عالم کا جمال اس میں منعکس نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس غبار کو صاف کر لیا جائے پھر آپ دیکھیے کہ کیسے علم کے سمندر اسی زبان سے صادر ہوتے ہیں، کیسے حکمت کی دفینے انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ آل محمد میں جو بڑے ہیں وہ بڑے، ان کے کمسن بھی علامہ دہر نظر آتے ہیں، کمسن بھی۔ نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک محض 11 سال ہے، محض 11 سال۔ شہادت کے وقت 24 برس تھی، اس واقعے کے وقت 11 برس ہے سرکار کی عمر۔ جب مامون الرشید نے خراسان سے حضرت کو 8ویں امام کو، امام رؤوف کی شہادت کے بعد، انہیں شہید کرنے کے بعد، اپنے پائے خلافت کو خراسان سے بغداد کی جانب منتقل کیا۔ اور بغداد کی جانب منتقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہارون الرشید کو 3 بیٹے تھے، ایک امین الرشید، ایک مامون الرشید اور ایک معتصم، تیسرا بیٹا جو 9 امام کا قاتل تھا۔ تو امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا۔ زبیدہ جو ہے وہ عباسی خاندان کی خاتون تھی، ایک نجابت تھی، بڑا نام تھا، عصب و نسب تھا۔ لیکن مامون الرشید ایک کنیز زادہ تھا، کنیز کا بیٹا تھا، لہٰذا اسے بنی عباس جو اسے خاندان والے تھے وہ اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی عورت سے نہیں جنا گیا تھا، یہ ایک ایرانی کنیز کی نسل سے آیا تھا، لہٰذا بنی عباس والے اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس نے سب سے پہلے اپنی حکومت کا جو سکہ جمایا وہ خراسان میں تھا۔ سب سے پہلے اپنا پائیدار، اپنا کیپٹل خراسان کو بنایا، اور خراسان کے بعد اس نے جب 8ویں امام کو شہید کر دیا اور علویوں کی جانب سے، شیعیان حیدر کرار کی جانب سے جب یہ مطمئن اور آسودہ ہو گیا کہ میں نے ان کے رئیس کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اب تو یہاں سے کوئی بغاوت کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو اس نے کیا کیا کہ اب سب سے پہلے مجھے بنی عباس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو بنی عباس کا حکم جو مرکز تھا، خاندانی مرکز، وہ تھا بغداد۔ تو اب اس نے خراسان سے بغداد اپنی حکومت کو منتقل کیا۔ اب جب بغداد میں آیا، 9ویں امام کو بھی اپنے ساتھ لایا۔ 9ویں امام کا عمر مبارک ہے 11 برس۔
بغداد کی ایک سڑک پر سرکار کھڑے ہیں، وہاں کے کچھ مسلمان بچے کھیل رہے ہیں۔ مامون عباسی شکار کرنے کے لیے نکلا، اپنے قصر سے، اپنے دارالامانہ سے نکلا اور کہا کہ میں شہر سے ہوتا ہوا جاتا ہوں۔ اور جب جیسے ہی شہر کی اس سڑک سے اس کی سواری گزری تو سارے کھیلنے والے بچے بھاگ گئے، لیکن نوے امام اپنے مقام پر کھڑے رہے۔ اب جب اس نے نوے امام کو دیکھا، پہچانتا نہیں تھا چہرے سے، جب دیکھا تو کہا کہ برخوردار آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو کیا سرکار بھاگنے والوں میں سے لگتے ہیں؟ جب ان کے جد نہیں بھاگے تو یہ کیوں بھاگیں گے؟ یہ کرار ابن کرار ہے۔ اب ایک مرتبہ جب سرکار سے کہا کہ تم کیوں نہیں بھاگے تو سرکار نوے امام نے جواب دیا کہ اے امیر مجھے یہ بتائیے کہ کیا سڑک اتنی تنگ ہے کہ میرے کھڑے رہنے سے آپ کی سواری نہ گزر سکے؟ اور کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو میں آپ کو دیکھ کے بھاگ جاؤں؟ 11 برس ہے اور زبان پہ ایسی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اور جیسے ہی مامون عباسی نے یہ جواب سنا، واقعاً شدر ہو گیا، حیران ہو گیا، سوار اپنے شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ شکار کرنے پہ پہنچا، اپنے شکاری باز کو بھیجا، شکاری باز ایک چھوٹی مچھلی اپنی چونچ میں پکڑ کے لایا۔ مامون عباسی نے اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہیں سے جہاں سے پہلے سواری گزری تھی وہیں سے گزاری، اور اسی انداز سے پھر وہی کام ہوا۔ جو بچے کھیل رہے تھے وہ بھاگ گئے، نوے امام سرکار اس کمسینی کے عالم میں اسی مقام پر کھڑے رہے۔ اب ایک مرتبہ کہا کہ ابن الرضا، یعنی نوے امام کے 8ویں امام کے بیٹے ابن الرضا، اے رضا کے بیٹے مجھے یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ نوے امام نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے اپنی مشیت سے اس دنیا کو خلق کیا۔ اس دنیا کا زیادہ تر حصہ نمی اور سمندر ہے۔ سمندر نے میں پروردگار نے حیات کی صورت میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو خلق کیا۔ بادشاہ اپنے شکاری باز کو بھیجتا ہے، وہ شکاری باز ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، پھر بادشاہ اپنی مٹھی میں ان مچھلیوں کو دباتا ہے اور ہم آل محمد سے پوچھتا ہے کہ اے تقی جواد مجھے یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں کتنا عمر مبارک ہے؟ 11 برس۔ کیسے یہ عطا ہوا؟ اس معرفت حق کی وجہ سے۔ اور یہ معرفت حق کا دروازہ پروردگار نے بند نہیں کیا۔ معرفت دیکھیے، ایک 3 مہینے اس مرحلے کو نوجوان دوست یاد کر لیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے خدا، اس کے رسول اور اس کے اولیاء کی معرفت حاصل کرنا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زمانے غیبت میں، مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے، زمانے غیبت میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعا تعلیم کی ہے وہ دعا یہ ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ زمانے غیبت میں ایمان کی حفاظت کے لیے چھٹے امام کی جانب سے یہ تعلیم کردہ دعا ہے، جس میں سرکار ترجمہ کیا ہے؟ انسان پروردگار سے کہے پروردگار تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کر تاکہ میں تیرے نبی کو پہچان سکوں، تیرے نبی کی معرفت عطا کر تاکہ میں تیری حجت کو پہچان سکوں، تیری حجت کی معرفت عطا کر کیونکہ اگر تو نے اپنی حجت اور اپنے امام کی معرفت عطا نہیں کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا پہلا زینہ معرفت ہے، پہلا زینہ پہچاننا ہے۔ اگر انسان پہچان لے، یہ عرفان انسان کے ذہن میں آ جائے نا تو رسول کو دیکھا نہ ہو لیکن پھر بھی صحابی بن جاتا ہے۔ ویسے قرنی رسول کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، صفین میں مولا کی رکاب میں شہید بھی ہو گئے لیکن انہیں مقام صحابیت حاصل ہے۔ اور اگر یہ عرفان اور یہ معرفت نہ ہو تو انسان نور کے برابر میں رہ کر بھی اندھیروں میں گھرا رہتا ہے۔ بہت سربستہ کہہ گیا، انسان نور کے برابر میں رہتا بھی ہے، دفن بھی ہوتا ہے لیکن اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا زینہ کیا ہے؟ انسان معرفت حاصل کرے۔ اچھا، معرفت کے سورسز کیا ہیں؟ میں 4 سورسز صرف نام کیا تک بتا دوں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، دوسرا
نہج البلاغہ، تیسرا صحیفہ سجادیہ، چوتھا مفاتیح الجنان۔ یہ 4 معرفت کے وہ سورسز ہیں جو تقریباً صاحبان ایمان کے گھروں میں موجود ہیں۔ اگر وہاں موجود نہیں ہو تو مسجد میں امام باڑے کی حد تک موجود ہوتے ہیں، لیکن توفیق مطالعہ کم رہتی ہے، سعادت قرات کم رہتی ہے۔ 4 معرفت کے یہ ذرائع، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور مفاتیح الجنان۔ میں کہتا ہوں زیادہ زیادہ نہ پڑھیں، روز سے آدھا صفحہ پڑھیں۔ باخدا یقین کریے جتنی دیر آپ فیس بک میں اور واٹس ایپ میں لگاتے ہیں نا، اس کا 1/10واں حصہ دے دیجیے۔ 1/10واں حصہ جتنا آپ فیس بک میں واٹس ایپ پہ لگاتے ہیں، اور باقی آپ مجھے تو اور بہت سارے اور بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، مجھے ان سب کے نام یاد نہیں ہے، ٹویٹر ہے اور مثال کے طور پہ XYZ ہے، ان سب کے جتنا آپ وہاں ٹائم لگاتے ہیں اس کا اشی ٹائم لگا دیجیے، اور آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی اور تحول ایجاد ہوتا ہے۔ بس یہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت۔ دوسرا مرحلہ آٹومیٹک ہے۔ آٹومیٹک آپ نے معرفت حاصل کی، معرفت خود بخود آپ کو مبدت تک پہنچا دے گی۔ معرفت حاصل کریے، معرفت خود بخود آٹو، کوئی مبدت کے لیے ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ معرفت حاصل کریے، آپ یہ دیکھیے کہ ان ہستیوں نے کن انداز اور کن شرائط میں اسلام کا علم اٹھا کر رکھا ہے، کن عالم میں پروردگار کا شکر بجا لاتے رہے ہیں، کس عالم میں اپنے غیظ کو پر قابو رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے خود بخود محبت ایجاد ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ معرفت، دوسرا مرحلہ مودت۔ جیسے ہی مودت حاصل ہوگی، یہ مودت آٹومیٹک خود بخود آپ کو مقام تسلیم تک پہنچا دے گی۔ پہلا مرحلہ معرفت، دوسرا مرحلہ مودت، تیسرا مرحلہ اطاعت، جسے آپ تسلیم کہتے ہیں۔ معرفت سے شروع کیجئے، تسلیم تک خود بخود پہنچ جائیں گے، خود بخود پہنچ جائیں گے۔ آپ یقین جانیے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس شو بزنس کی دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے فاسق و فاجر لوگوں کو دیکھ کر جب یہ نفس متاثر ہوتا ہے، تو وہ جو پروردگار کے اولیاء ہیں انہیں دیکھ کر متاثر نہیں ہوگا؟ پروردگار کیسے کیسے آپ دیکھیں، نوجوان جیسے ہی وہ اداکار اس طرح کے بال بنائے یہ بھی بنا لے گا، وہ جس طرح کی پتلون قمیض پہنے یہ بھی پہن لے گا۔ جب یہ نفس اس سے متاثر ہوتا ہے جس کا جمال اتنا محدود ہے، تو وہ جو پورے عالم کا جمال اپنی ذات میں سمیٹے ہوئے ہے، کیا انسان اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ جب اس کی حدیثیں پڑھے گا، جب اس کے خطبات پڑھے گا، جب اس کی زیارتیں پڑھے گا۔ بس انسان ان مراحل کو طے کر لے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان مقام اطاعت اور تسلیم تک نہ پہنچے۔ اور آپ دیکھیں کربلا میں تسلیم کا مظہر ہمیں عباس کی ذات نظر آتی ہے۔ مفاتیح الجنان میں چھٹے امام کی جو زیارت ہے نا جناب ابو الفضل کے بارے میں، اس میں چھٹے امام نے جب جناب عباس کو خطاب کیا ہے تو اس میں ان کی شجاعت کا تذکرہ نہیں کیا۔ شجاع تھے لیکن تذکرہ شجاعت کا نہیں کیا۔ حسین و جمیل تھے، قمر بنی ہاشم تھے، لیکن ذکر اس کا نہیں کیا۔ جب ذکر کیا تو چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں، اشہد انک بالتسلیم، اے میرے چچا عباس میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرے جد حسین کے سامنے مقام تسلیم پر فائز تھے۔ وہ عباس، دیکھیں میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے کہا نا کہ یہ معمولی چیزیں بہت اثر گزار ہیں انسان کے کمال۔ کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پہ مولا متقیان نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، اے بھائی عقیل، ایک ایسے بہادر خاندان کی خاتون کا انتخاب کیجئے کہ جو خاندان شجاعت میں اور دلاوری میں شہرہ آفاق ہو۔ جناب عقیل نے جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین کا نام فاطمہ کلابیہ تھا۔ ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ ام البنین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پروردگار نے ام البنین کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، اور چاروں بیٹے ام البنین نے حسین کی راہ میں قربان کر دیے۔ اجرکم علی، چاروں بیٹے
بلکہ عالم یہ ہے کہ جب قاصد شہادت کی خبر لے کر مدینے آیا ہے نا، تو شہزادی نے یہ نہیں پوچھا کہ عباس زندہ ہے یا نہیں زندہ، کہا مجھے یہ بتاؤ میرا حسین زندہ ہے یا نہیں زندہ۔ وہ خاتون اس نے ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر حسین کو پالا تھا۔ کیا مقام ہے شہزادی ام البنین کا؟ جب کسی نے آ کر کہا کہ حسین شہید ہو گئے تو ایک ہی جملہ کہا تھا، کہا حسین شہید ہو گئے، کہا یہ بتاؤ کیا عباس باقی نہ رہے تھے؟ کیسے ممکن ہے عباس ہو اور حسین شہید ہو جائیں؟ وہ عباس کہ جسے حسین نے اپنے لشکر کا علمدار بنایا تھا۔ صبح عاشور ہوئی، حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، ایک کے بعد ایک صحابی جاتا تھا شہید ہو جاتا تھا۔ عباس مسلسل دیکھ رہے تھے کہ حسین تنہا پر تنہا ہوئے جا رہے ہیں۔ عصر کا وقت قریب پہنچا، جب کوئی بنی ہاشم نہ رہا، جب کوئی اصحاب نہ رہا، ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے اور حسین سے آگے کہا کہ اے میرے آقا، میرے سینے میں میرا دل قرار نہیں پاتا، آپ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس، ارے تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار، اجرکم علی اللہ، کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ ایک مرتبہ جب عباس نے علم، میں نے مسائل کو بہت مختصر کر دیا، جب عباس نے علم اٹھایا تو علم پر لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ حسین نے نیچے لکھ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس نے علم اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، ایک مرتبہ صفوں کو چیرتے ہوئے ترائی پر پہنچے، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے بس ایک ہی خواہش ہے عباس کی کہ کسی طریقے سے یہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ اب جب دوبارہ خیمے کی جانب آئے، ایک ملعون نے دایاں بازو قلم کیا، ایک ملعون نے بایاں بازو قلم کیا۔ ارے روایت میں ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ پوچھیں گے اے فاطمہ زہرا میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ ارے شہزادی تو بازو اٹھائیں گی، کہا بابا امت عاصی کے لیے عباس کے بازو لائی ہو۔ ماتم حسین